بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين سب مل کے دعا سرکار مولانا سلام اللهم كل وليك حجة صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات على محمد وعلى آله دعا ہے پروردگار اعلیٰ ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی وجہ سے یہ مجالس رکھی جاتی ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آج آخری نشست ہے، مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جب تک انسان علم معرفت النفس حاصل نہیں کرے گا تب تک انسان کمال حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جاننا ضروری ہے کہ میں جو کرتا ہوں وہ وہی کرتا ہوں جو میرے ذہن میں خیال آتا ہے۔ تو یہ مجھے ایک ایسا اسکینر چاہیے کہ جو خیال آئے میں اس کو اسکین کر سکتا ہوں۔ آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو ایک مشین سے گزرتے ہیں، تو مشین فوراً بتاتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ویپن ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ویپن جو لوگ جہاز میں ہیں ان کے لیے باعث خطرہ ہے۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس خطرے سے بچا جائے۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا چیک اینڈ بیلنس کر، کیونکہ یہ نفس کا ویپن ہمیشہ تیرے پاس ہے
اور وہ جب چاہے تمہیں مار سکتا ہے، جب چاہے تجھے دشمن خدا بنا سکتا ہے۔ تو جب تک تیرے پاس یہ علم معرفت النفس کا اسکینر نہیں ہوگا تب تک تو اسے پہچان نہیں سکتا۔ یہ دوست کی صورت میں آتا ہے۔ ہاں، اب ضروری نہیں کہ نفس اندر والا ہو، آپ کسی ایسے سے دوستی کرتے ہو جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اکثر بچے کیوں خراب ہوتے ہیں؟ ایک ایسے سے دوستی ہوئی، مثلا سگریٹ کی عادت تھی کہ انہوں نے کہا تفریحاً چلے جاتے ہیں۔ ایک سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو خیال ہے ایک سگریٹ پینے سے کیا ہوتا ہے، یہ ہے نفس کا خیال کہ آپ کو کہتا ہے ایک سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ایک پیتے ہو، پھر کہتا ہے دو سے کیا ہوتا ہے، پھر تین سے کیا ہوتا ہے۔ لوگ تو دن میں ایک ڈبی پیتے ہیں، 5 سے کیا ہوتا ہے۔ کرتے کرتے پھر تو اسی سگریٹ کا غلام بن جاتا ہے، کہ بڑے طریقے سے تجھے گمراہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ مومن کو کیا ہونا چاہیے؟ ہوشیار ہونا چاہیے۔ موضوع فرماتے ہیں مومن کی نشانی کیا تھی؟ پہلی صفات علم، دوسری صفات علم یا رشد۔ اگر مومن کے اندر رشد ہو، رشد مطلب مومن عقل مند ہوتا ہے، المومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، یہ فوراً سمجھ لیتا ہے کہ میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے یہ خیال رحمانی ہے یا شیطانی ہے۔ اگر آپ بچپن سے بچے کو سکھا دو میرے لال جو خیال آئے فوراً اس کو اسکین کرو کہ یہ کس کی طرف سے ہے، کیا یہ علی کی طرف سے ہے یا یزید کی طرف سے ہے۔ تاریخ کے بڑے بڑے شیطان کیوں بنے؟ کیونکہ اپنے خیال کو سمجھ نہیں پائے۔ اگر وہ خیال کو سمجھ جاتے کہ یہ جو ذہن میں خیال آ رہا ہے یہ الہی نہیں ہے، یہ شیطانی ہے، تو فوراً اپنے خیال کو اپنے خیال میں ہی موت دے دیتے۔ تو یہ کبھی بھی اللہ کے مخالف نہ بنتے۔ بندہ صبح کو نماز سے اٹھتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے 5 منٹ اور سو جائے۔ سب کے ذہن میں آتا ہوگا، گہری نیند ہوتی ہے، آپ نے گھڑی اٹھائی، دیکھا بھائی ابھی تو تقریباً 4:45 ہوئے، 4:30 ہوئے، نماز تو قضا ہوتی ہے مثلاً 6:30 بجے، مثال دے رہا ہوں، تو آپ نے کہا ابھی 1 گھنٹہ ہے 5 منٹ اور سو جائے۔ پھر اٹھے، پھر کہے گا چلو 10 منٹ اور سو جا، کرتے کرتے آنکھ کھلتی ہے سورج ہی نکل چکا ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یار اب تو قضا ہو گئی، اب اٹھنے کا فائدہ کیا؟ پھر وہ تجھے سلاتا ہی رہتا ہے۔ یہ بڑا بدبخت ہے۔ کئی مرتبہ مجھے فرماتے مولانا ایسے ہوتا ہے، مثلا شیعوں کو عادت ہے 2 نمازیں ساتھ پڑھتے ہیں، تو کئی ہونے کا مولانا ہم تو فضیلت کے وقت پڑھیں گے، ظہر کے ٹائم پہ، عصر کی نماز عصر کے ٹائم پہ۔ اب کیونکہ بچپن سے عادت ہے ساتھ پڑھنے کی، تو کہتا ہے جب بھی ظہر پڑھتا ہوں شیطان کہتا ہے عصر بعد میں پڑھ لینا، وہ بعد آتی نہیں ہے، مغرب گزر جاتی ہے، نماز ہی بھول جاتا ہوں۔ تو یہ اس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے خیالات ایجاد کر کے۔ اب مکتب اہل بیت کہتا ہے کہ معرفت النفس کا علم حاصل کر تاکہ تجھے پتا چلے کہ جو خیال تمہاری ذہن میں آ رہا ہے یہ خیال شیطانی ہے یا رحمانی ہے۔ اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے انسان شیطان کی عبادت نہ کر۔ کوئی ہے بندہ کہ شیطان کی عبادت کرتا ہو؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عمل میں کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ مقصد و ہدف عبادت ہے۔ اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا قرب ملے تو نماز قبول ہے، لیکن یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، یہاں فوراً نماز پڑھنے کے بعد پھر فلم دیکھنے چلا گیا، مووی دیکھنے چلا گیا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، پھر ایک گندی چیز دیکھنے چلا گیا، تو اس نماز نے کس کے قریب کیا؟ تو یہ کس کی عبادت ہوئی؟ شیطان کی، اللہ کی عبادت۔ کہنا کتنا آسان ہے، علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، لیکن سوال یہ میرا طرز زندگی کیا ہے؟ یہی سب سے بڑی منافقت ہے کہ کہتا ہوں علی کا طرز زندگی منافقت کی موت، لیکن میرا طرز زندگی علی والا ہے ہی نہیں۔ ہم
امام کا جملے پہ غور کیجیے. مولا فرماتے دین لوگوں کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے. جس طرح آپ چنگم کھاتے ہو نا, منہ میں بڑا مزہ لیتے ہو, سوپاری منہ میں لیتے ہو, مزہ لیتے ہو, لینے کے بعد پھینک دیتے ہو. فرمایا لوگ دین سے ایک گھنٹہ مجلس میں آ کے مزہ لیتے ہیں, مولا کے فضائل سن کے مزہ لیتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, لیکن پھر اسی مجلس سے اٹھ کے گھر جاتا ہے, باپ سے بے احترامی, ماں سے بے احترامی, یہاں مجلس ختم ہوئی, فون آئی, گالیاں دینا شروع ہو گیا, غیبت کرنا شروع ہو گیا, گھر گیا گندی فلمیں دیکھنا شروع ہو گیا. عجیب مومن ہے, یہ مزہ لے رہا ہے. مجلس آج مزہ بن چکی ہے کہ 1 گھنٹے کا مزہ لو. کروانے والے نے مجلس کی کہ میں نے مجلس کروا دی, لوگوں نے واہ واہ کر دی, اور سننے والے آنے کہہ دیا کہ میں نے اپنا بوجھ ہلکا کر دیا, کم از کم نام اعمال میں 1 گھنٹے کی مجلس لکھوا لی. لیکن معصوم فرماتے ہیں مومن اگر تو ایک نیکی کرتا ہے, امام کے زمانے کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا, کہ امام کے پاس لوگ آئے, مولا ایک آپ کا چاہنے والا بڑا عجیب ہے. امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا نمازی ہے, صبح دوپہر رات 5 وقت کا نمازی, لیکن عجیب ہے, لوگ کہتے ہیں یہ چوریاں کرتا ہے. ایک دن اس کا پیچھا کیا کہ واقعاً سچ بھی ہے کہ نہیں. دیکھا یہ دکانوں سے کہیں سے سیب اٹھا رہا ہے, کہیں سے کیا اٹھا رہا ہے, مالک کو پتہ نہیں, جمع کرتا جا رہا ہے. پوری چھپی جب جمع کر دی, پھر دیکھا کسی خرابے میں گیا, غریبوں کے علاقے میں گیا, اور وہاں پہ وہی جو چوری کیا تھا وہ دینا شروع کر دیا. امام نے کہا ذرا میرے پاس تو یہ تو کر کیا رہا ہے؟ اس نے کہا مولا آپ نے ہی تو کہا تھا کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ لکھا جاتا ہے, اور جو انسان نیکی کرتا ہے تو 10 ثواب لکھے جاتے ہیں. تو اگر میں نے 10 چوریاں کی تو 10, اور 10 غریبوں کو دیا تو 100, -10 بچے 90. یہ ہوشیاری ہے بے وقوفوں والی. مومن میں رشد ہوتا ہے. رشد کا مطلب کیا ہے؟ یہ معرفت اگر نہیں تو بندہ ایسے بھی بس جاتا ہے. جس طرح آج مسلمانوں کو کیا ہے, ایک شیعہ کو مارو 10 فیملی والے جنت میں, ٹکٹ دی جا رہی ہے جنت میں. تو افغانستان میں جب خودکش کو پکڑا تو وہ بم پھوڑنے نہیں دیا اس کو, دیکھا اس کے دونوں جیبوں میں تو چمچ بھی پڑے ہوئے ہیں. کہ چمچ کیوں رکھے ہیں؟ مولوی صاحب نے کہا تھا جیسے مرو گے رسول خدا کے ساتھ ڈنر ہے. تو میں نے ساتھ میں چمچ بھی رکھے ہوئے تھے. تو یہ وہاں بھی ایسے بے وقوف بناتے ہیں, کیونکہ معرفت و نفس لوگوں میں تو ہے نہیں, علم ہے نہیں. اب نیکی کے نام پہ برائی کرواؤ, اچھائی کے نام پہ برائی کرواؤ. یہ آج کل کے ذاکر خطیب کیا کرتے ہیں, مجلس امام حسین کی ہے نا, بے وقوف لوگوں کو بناتے ہیں. یعنی حسین کے نام پہ لوگوں کو بے وقوف. جنگ صفین میں کیا ہوا تھا, قرآن کے نام پہ پوری جنگ بے وقوف بنا کے عمرو عاص نے ہرا دی. مولا علی کی جیتی ہوئی جنگ آپ دیکھتے مسلمانوں میں, کیونکہ رشد نہیں تھا. اگر معرفت نفس کا علم ہوتا کبھی بندہ گمراہ نہیں ہوتا. امام نے کہا کیا کہہ رہا ہے کہ مولا میں نے 10 گناہ کیے 10 ہوئے, 10 نیکیاں کہ آپ خود فرماتے ہیں اللہ نیکی کو ملٹیپلائی بائی 10 کر کے لکھتا ہے, 10 میں لکھی ہے مائنس کی, مولا پھر بھی تو 90 بچے. امام نے کہا کہ تمہارے تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین, خدا عمل متقیوں سے قبول کرتا ہے. اگر ایک نیکی 10 ہو جاتی ہے اور ایک برائی 1 ہوتی ہے, کبھی کبھی تمہارا 1 گناہ تمہاری 100 نیکیوں کو کھا جاتا ہے. تو فرمایا تو میرا چاہنے والا ہے لیکن تیرے وجود میں عقل نہیں ہے. تو مومن کے وجود میں کیا ہوتی ہے, صفت رشد ہوتی ہے. یہ اپنے خیالات کو جانتا ہے, اسکین کرتا ہے کہ میرے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ خیال شیطان کا ہے یا خیال رحمان کا ہے. اسی طرح جوان پھنس جاتے ہیں, غلط میسج آتا ہے, غلط قول آتی ہے, گناہ کی دعوت آتی ہے, تو فوراً خیال آتا ہے. تھوڑی بات کرنے میں کیا جاتا ہے. کسی نے کہا مولانا اگر کسی خاتون کا میسج آئے السلام علیکم, جواب دینا تو واجب ہے. میں نے کہا تیرا نفس بڑا خطرناک ہے, ویسے تو کسی کو جواب دیتا ہی نہیں. اور یہاں پہ اسلام یاد آ رہا ہے مولانا, جواب دینا واجب ہے. نامحرم اگر میسج کرے تو جواب بھی نہ دو, کیونکہ یہ جواب تجھے گناہ میں
مبتلا کر سکتا ہے. یہ گناہ کی کھڑکی ہے. وہ جانتا ہے کہ مومن کو کیسے گمراہ کرنا ہے, مولوی کو کیسے گمراہ کرنا ہے, ذاکر کو کیسے گمراہ کرنا ہے. اسے سارے طریقے آتے ہیں, کیونکہ وہ وہی تھا جو سب سے پہلے خود گمراہ ہوا تھا. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تو انسان سمجھے میرے ذہن میں جو خیالات آ رہے, خیالات کس کے ہیں؟ اگر قوم عقل مند بن جائے تو کوئی مشکل نہیں. پاکستان میں اہل بیت کی محبت آپ پھیلا سکتے ہیں اگر قومیں عقل مند ہوں, ان میں صفت رشد ہو. میں کشمیر کی سائیڈ اور وزیرستان ان سائیڈوں پہ گیا تو وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یعنی لاکھوں میں شیعہ نہیں ہے, لاکھوں میں سادات ہیں لیکن شیعہ نہیں, المیہ ہے نا, اہل بیت کے ماننے والے لیکن کلمہ اہل بیت کے دشمنوں کا پڑھ رہے ہیں. ہاں, ان کو مان رہے ہیں, ان کے دلوں میں محبت ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے مکتب اہل بیت کو پھیلائیں تو جگہ جگہ مکتب اہل بیت کی محبت کی روشنی پھیلا سکتے ہیں. لیکن کس چیز کے ذریعے سے؟ رشد کے ذریعے سے, نہ کہ جذبات کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے, فہم کے ذریعے سے. وہی طریقہ اپناؤ جو جناب سیدہ زینب نے اپنایا تھا. میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ آیت اللہ زکزکی کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ بندہ صاحب رشد تھا, اسے پتا تھا کہ مجھے کس طرح مکتب اہل بیت کو پھیلانا ہے. وہ ملک جہاں پہ 2 لاکھ بھی شیعہ نہیں تھے, آج ملین شیعہ وہاں پر موجود. یعنی جتنے شیعہ آپ نے 70 سال میں پاکستان میں نہیں بنایا, اس بندے نے چند سالوں میں بنا لی. کس کے ذریعے سے؟ صفت رشد کے ذریعے سے. یہ اپنے قبیلے کا مرشد تھا. جب خود مکتب اہل بیت کو اختیار کیا تو اس کے 400-500 جو مرید تھے وہ بھی مکتب میں آ گئے. اب انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کی تبلیغ کو کس طرح پھیلائیں کہ جگہ جگہ امام حسین کی روشناسی ہو جائے, لوگ امام حسین کو جاننا شروع کر دیں. تو اس نے کہا کہ اب ہم تبلیغ ایسے کریں گے جیسے سیدہ زینب نے کی, جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کا پیغام پھیلایا. اس طرح کس طرح پھیلایا؟ فرمایا بی بی ننگے پاؤں کبھی کوفے گئیں, کبھی شام گئیں. ہدف یہ کہ بی بی جگہ جگہ گئیں, اور جہاں بی بی کو لے جایا گیا تو جگہ جگہ بی بی نے خطبے دیے. جو کہتے تھے یہ باغی ہے, کہتی تھی نہیں حسین نمازی ہے. دفاع کرتی تھی, لہجے امیر المؤمنین میں باتیں کرتی تھی. تو کہا ہم کیا کریں, یہاں تو کوئی امام حسین کو جانتا نہیں. تو انہوں نے کہا دیکھو جس چیز کی ڈیمانڈ ہے اس چیز کو پورا کرو. چھوٹی سی مثال دوں آپ کو. ذاکر نائک کا استاد احمد دیدت ہے, جس نے ذاکر نائک جن سے انسپائر ہوا اور کمپیریٹو ریلیجن اسٹڈیز میں آیا, اور اس نے کئی لوگوں کو اس نے بھی مسلمان بنایا انڈیا میں. اس کا جو استاد تھا احمد دیدت. اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ افریقن کنٹریز میں بہت ہمارے شیعہ بھی وہاں پہ کام کر رہے ہیں. بلال کے نام سے انہوں نے بہت بڑی فاؤنڈیشن بنائی, وہاں پہ کام کر رہے ہیں. یہ ایک پورے گاؤں کو مسلمان بناتے تھے. کس طرح؟ نہ کوئی محنت, نہ کوئی تبلیغ, کچھ بھی نہیں, پورا گاؤں مسلم بن جاتا تھا. کس طرح؟ مثلاً ایک گاؤں میں گئے جہاں پہ بیچارے کالے لوگ رہتے تھے, وہاں پہ پانی کی کمی تھی. ٹھیک ہے, یعنی یہ 2-2 کلومیٹر 4-4 کلومیٹر پیدل چل کے جاتے تھے, بیچارے خواتین پانی بھر کے لاتی تھی. یہ گاؤں میں آئے, گاؤں والوں کو کہا ہم تجھے کنواں کھود کے دیتے ہیں, تمہارے اپنے گاؤں میں پانی آ جائے گا. اب جس گاؤں میں پانی کی اتنی ڈیمانڈ ہو کہ اتنا دور جا کے پانی لایا جائے, لیکن انہوں نے کہا ہماری شرط یہ ہے کہ آپ دین اسلام کو اختیار کرو گے. یا کہتے تھے ہم آپ کو پانی دیں گے, ڈیلی بیسس پہ آپ کا 1 گھنٹہ ہم لیں گے. اس 1 گھنٹے میں لوگوں کو جمع کرتے تھے, اسلام کا پیغام دیتے تھے, گاؤں کا گاؤں کیا بن جاتا تھا؟ مسلمان بن جاتا تھا. اس طرح کام کیا. تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, اس ڈیمانڈ کو پورا کریں. اصل معاشرے میں جہالت ایجوکیشن کی کمی ہے, لوگ ایجوکیشن چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو علم دیں, لوگ آپ پہ انسپائر ہو جائیں گے. یہی جو عزاداری کے ہم طریقے اپنا رہے ہیں,
لوگ کہتے ہیں کہ وہ طریقہ جو مثلا 50 سال پہلے تھا، 60 سال پہلے تھا، آج ہم اس کو بدلیں گے نہیں، بے وقوف ہیں، رشد نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی طریقہ 60 سال پہلے ایک ڈیمانڈ کو پورا کر رہا ہو پر آج پورا نہ کر رہا ہو۔ آزاداری، ہدف آزاداری ہے۔ یہ جتنے ذرائع آزاداری ہیں یہ آزاداری کو فروغ دینے کے لیے بنائے گئے۔ مثلا آپ جلوس کیوں نکالتے ہو کہ ایک گاؤں جس میں 4 گھر شیعوں کے، 50 گھر سنیوں کے، لیکن شیعہ ضد کہتا ہے کہ میں جلوس چوک پہ لے جاؤں گا، تو بھائی ان کا اعتراض بھی تو لاجیکل ہے نا کہ آپ ہو ہی 4 گھر، تو آپ چوک پہ کیوں آ رہے ہو؟ آپ چوک پہ کیوں جاتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر 4 لوگ اپنے گھر میں حسین حسین کریں گے تو گھر والوں کو تو پتا ہے حسین کون ہے، لیکن جب چوک پہ جا کے حسین حسین کریں گے جس سے پتا نہ بھی ہو وہ جان جائے گا حسین کون ہے۔ یہ سب سے بڑا میڈیا تھا شیعوں کا جلوس۔ علم کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ میلوں سے نظر آئے ایک علم لگا ہے۔ کس کا علم ہے؟ عباس کا علم ہے۔ یہ کمپنیاں سائن بورڈز لگاتی ہیں نا اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے۔ علم سب سے بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہے مکتب حلوہ حضرت عباس۔ یہ طریقہ ذرائع ابلاغ تو لوگ تو کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ یہ ہمیں کیوں بتایا گیا، ہم نے کیوں کیا۔ اس وقت علماء نے مثلا شیعوں میں زنجیر زنی ہوتی تھی، کیوں ہوتی تھی؟ مثلا پورے شہر میں اعلان ہے عاشورہ کے دن چوک پہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا خون نکال رہے ہیں۔ ایک نئی چیز تھی، گاؤں کا گاؤں جمع ہو جاتا تھا، لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ یعنی روڈ پہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کتنا رش لگ جاتا ہے۔ تو یہ تو نہیں کہ آپ کے عاشورہ کے جو رش ہوتا تھا مثلا شام غریبہ میں اس میں سارے شیعہ ہوتے نہیں تھے، 10% شیعہ 90% اہل سنت۔ یہ کیوں آتے تھے؟ یہ دیکھنے آتے تھے، پھر پوچھتے تھے کہ یہ خون کیوں نکال رہے ہیں، پھر لوگ بتاتے تھے تم ہمارے خون کو نہیں دیکھ پاتے، کربلا میں نبی کے نواسے کا خون بہایا گیا۔ یہ ذرائع ابلاغ تھے۔ اب ضروری نہیں کہ ایک ذریعہ جو مجھے آج فائدہ دے رہا ہے وہ کل بھی دے۔ ہدف یہ ہے کہ آزاداری کو پھیلایا جائے۔ اگر کوئی ذریعہ آزاداری کو نقصان دے رہا ہے تو ہدف تو آزاداری ہے نا، ذریعہ تو نہیں ہے۔ بھائی مجھے جانا ہے اسلام آباد، 1980 میں نے گاڑی خریدی اور میں ضد کروں کہ آج بھی اسلام آباد جاؤں گا تو اسی گاڑی پہ جاؤں گا۔ بھائی ہدف اسلام آباد جانا ہے، گاڑی کوئی بھی ہو۔ لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مجمع کہتے ہیں اسی گاڑی پہ جانا ہے، گاڑی تو میں نہیں بدلوں گا۔ یہ صفت رشد نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ آغا زکزکی نے 2 کروڑ کے قریب شیعہ بنائے۔ اتنے شیعہ کس طرح؟ کہتے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ جاؤ گلی گلی گاؤں گاؤں۔ اس وقت ڈیمانڈ تھی کہ افریقہ میں خون بڑا مہنگا تھا اور اکثر لوگوں کو خون کی بیماری تھی، تھیلیسمیا کے مریض تھے اور خون ایک بوٹل $200 $250 $300 بہت مہنگے۔ وہ افریقہ کے غریب لوگ 6 مہینہ کام کرے پھر بھی شاید $200 جمع نہ کر پائے۔ ان کے بچے خون نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے معاشرے میں جس چیز کی کمی ہے وہ کیا ہے؟ خون۔ کہ جاؤ گلی گلی 10 لوگ، تم اس گاؤں جاؤ، تم اس گاؤں جاؤ، تم اس گاؤں جاؤ اور اعلان جا کے کرو جسے خون چاہیے ہم فری میں دینے کے لیے دیں۔ اب ڈیمانڈ تھی خون کی، اس معاشرے میں خون کی بڑی ڈیمانڈ تھی۔ سارے گاؤں والے نے کہا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سا NGO ہے ایسا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فری میں خون دے رہے ہیں، جس سے خون چاہیے آؤ ہم خون دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی خون کی بوتلیں چاہیے حد استطاعت ہم تم کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ باہر نکل آئے، کہنے لگے تم ہمیں خون کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے کہا اگر جاننا ہے تو ایک جگہ ہے وہاں پہ جمع ہو جاؤ۔ وہ جگہ امام بارگاہ تھی۔ انہوں نے بہت بڑا ہال بڑا امام باڑہ بنایا۔ یہ ہے مقصد امام حسین کو پورا کرنا، یہ ہے مجلسوں کو فروغ آزاداری کے لیے با ہدف بنانا۔ ایک مجلس میں کر رہا ہوں، صدیوں سے کر رہا ہوں، آؤٹ پٹ کیا
ہے میری مجلس کا؟ آؤٹ پٹ یہ تو نہیں کہ میں نے 10 جوس دے دیے 10 لوگوں کو کھانا تو یہ گھر میں بھی کھا رہے تھے. آؤٹ پٹ یہ تو نہیں کہ 1 گھنٹہ لوگوں کو بٹھائے رکھوں، 1 گھنٹہ تو یہ ٹی وی پر بھی بیٹھتے ہیں. ہدف آؤٹ پٹ یہ ہے کہ لوگ بنے کیا؟ انسان سازی ہو، انسان کا معیار بلند ہو. اور مکتب اہل بیت اور پیغام اہل بیت کتنا میں نے پھیلایا. جس طرح دشمن ٹی وی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو، فحاشت کو، گناہ کو پھیلا رہا ہے، میں نے کتنا دین اسلام کو اس معاشرے میں پھیلایا. تو وہ کب ہوگا؟ جب آپ معاشرے کی ڈیمانڈز کو سمجھو گے، اس ڈیمانڈز کو پورا کرو گے، اور اس کے ذریعے سے ذرائع ایسے بناؤ کہ جس سے مکتب خوشنام ہو، بدنام نہ ہو. ذرائع صحیح اختیار کرو. ہدف ماتم کرنا نہیں ہے، ہدف گریہ کرنا نہیں ہے. یہ ذریعہ ہے پیغام حسین کو پہنچانے کا، یہ ذریعہ ہے. ذرائع اگر بہتر ہو تو پیغام بھی، جتنے آپ کا ذریعہ اسٹرانگ ہوگا اتنا آپ کا میسج اسٹرانگلی جائے گا. جتنا آپ کا ذریعہ ویک ہوگا اتنا آپ کا میسج ویک بھی جائے گا. سارے لوگ جمع ہوئے، انہوں نے بہت بڑا ہال بنایا، گاؤں کے گاؤں جمع ہو گئے. یہ کون سی قوم ہے جو ہمیں فری میں خون دے رہی ہے؟ پھر آغا زکزکی ممبر پر گئے. انہوں نے بتایا کہ یہ جو جذبہ سخاوت و ایثار ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آؤ میں تجھے کربلا میں ایثار دکھاؤں. کچھ ایسے تھے، عباس پانی پی سکتے تھے پر پانی نہیں پیا کیونکہ حسین پیاسے تھے. یہ ایثار کا جذبہ. پھر بتایا کہ علی کی فضیلت کیا تھی. تاریخ میں ایک محمد تھا، ایک علی تھا، ایک حسن تھا، حسین تھا. اس طرح ڈیلی اب جو ایک مرتبہ فرش عزا پہ آئے پھر وہ واپس نہیں جاتا. اس فرش عزا میں کشش ثقل ہے. لوگ جب اس ذکر کو سنتے ہیں پھر بار بار سننے آتے ہیں، کیونکہ اس سے انسان کی عقل کو غذا ملتی ہے. عقل کی غذا صرف در اہل بیت سے ملتی ہے اور کسی در سے نہیں ملتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزاداری عاقلانہ عزاداری ہو. انسان سوچے کہ میں کیوں عزاداری کر رہا ہوں بھائی، کس لیے کر رہا ہوں، پوری رات ماتم کیوں کر رہا ہوں، مثال ہے جلوس کیوں نکال رہا ہوں. انسان سوچے جب تک ہدف مند نہیں کرے گا، اس کو ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرے گا، تب تک قوم پیچھے رہ جائے گی. اور آپ کے مقابل میں بھی نام لینا مناسب نہیں ہے، لوگوں نے ٹی وی چینلز بنا دیے، آپ کے بچوں کے لیے کارٹون بنا رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، بہت آگے نکل چکے ہیں میڈیا میں، اینیمیشن میں، مختلف چیزوں میں، لیکن ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں. ہاں یہ مجلس ذریعے ایسا فروغ عزاداری ہے، مجبوری ہے ہماری، کیونکہ جوان کتاب نہیں پڑھتا، ہاں جوان صحیفہ سجادیہ نہیں پڑھتا. ہم اتنے اپنی دنیا میں بزی ہیں کہ وقت نہیں ہے کہ بس کم بچے کون سے کارٹون دیکھ رہے ہیں، کون سی گیمز کھیل رہے ہیں. ہم نے ان بچوں کے لیے ایسی چیزیں، ایسے ذرائع ابلاغ پیدا نہیں کیے. عزاداری کو ماڈرنائز کیا جائے کہ مختلف ذرائع، کہ بچہ اگر مجلس میں آتا ہے تو یہ گھر جائے، اور اگر 2 مہینے مجلس نہ ہو تو اسے کوئی ایسی چیز دی جائے اپنے موبائل میں، اپنے ٹیبلٹ میں، ایسی گیمز، ایسے کارٹونز ہونے چاہیے کہ وہاں سے بھی اس کو فکر اہل بیت ملے. جب اس کی زندگی فکر اہل بیت سے متصل ہوگی، یہ بچہ کبھی بھی حسین ابن علی سے دور نہیں ہوگا. اب اس میں محنت نہیں کی جا رہی. اب مختلف کلپ آتے ہیں، لیکن یہ المیہ ہے کیونکہ جہالت ہے، رشد نہیں ہے. محنتیں بھی کرتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، لیکن اپنی ساری محنتوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اب دیکھیں مختلف کلپ آئے، ایک کلپ دیکھ کے میں حیران ہو گیا، لوگ مٹکے کا ماتم کر رہے ہیں. حیرت ہے، یہ انتہائی جہالت ہے کہ وہ ایک جہالت تھی زمانے جاہلیت عرب کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، غلاموں کو مارتے تھے. ہاں وہ جہالت. آج ماڈرن جاہلیت ہے نا یہ، کہ 21ویں صدی میں بھی مکتب اہل بیت کا ماننے والا ایسے کام کرے. کیونکہ انسان کو شیطان ہر جگہ گمراہ کر سکتا ہے. اسے سوچنا چاہیے میں جو کر رہا ہوں کیا میرے عمل سے سیدہ راضی ہیں کہ نہیں ہے، امام حسین راضی ہیں کہ نہیں ہے. تجھے کبھی بھی ان کے سیرت سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کرنا. عزاداری ایسے کرو جیسے سید الشہداء کے بعد ان کی اولاد نے کی، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کی. فرجم. تو جب معاشرے سے رشد کی صفت نہ ہو، رشد بھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، حلم بھی نہیں ہے، صبر اس کے وجود میں نہیں ہے، یہ لڑائیاں بھی جلدی کرتا ہے،
علم نہیں ہے اس کے وجود میں کہ ڈیلی بیسس پہ کم از کم 20 صفحے علم اہل بیت حاصل کرو. زندگی میری گزر گئی آج تک کس بندے نے کمپلیٹلی نہج البلاغہ پڑھی؟ اتنا مجمع بیٹھا ہے. اتنے ہم نعرے مارتے ہیں، علی علی کرتے ہیں. کتنا مظلوم ہے میرا مولا علی کہ ایک نہج البلاغہ، ایک عام سے خطیب، ایک گنہگار خطیب کے 10 گھنٹے سنتے ہو، لیکن علی کے نہج البلاغہ پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں. کتنے گھنٹے میں نے ٹی وی کو دیے، کتنے گھنٹے میں نے کرکٹ کو دیے، لیکن کیا میں نے صحیفے سجادے امام زین العابدین کی دعا کہ جب لفظ ادا کرتے ہو نا، تصور کرو یہ سجاد کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں. یعنی جسے اپنے مولا سے باتیں کرنی ہو نا، وہ صحیفے سجادیہ پڑھے. اور یہ کلام کس قدر مشکل سے امام کے ہاتھوں تک پہنچا کہ ایک نسخہ امام محمد باقر، ایک نسخہ جناب زید شہید، پھر جناب زید شہید سے جناب یحییٰ کو ملا، پھر جناب یحییٰ سے واپس امام جعفر صادق کو ملا، تب جا کے نسخے آپ تک پہنچے ہیں. آج اتنی آسانی سے آپ کتابوں میں دیکھ رہے ہیں. صدیوں کا سفر کیا ہے نہج البلاغہ نے، صدیوں کا سفر کیا ہے صحیفے سجادیہ نے، تب جا کے بڑی آسانی سے آپ کے گھروں میں موجود ہیں. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ انسان میں صفت رشد نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اسی لیے فرماتے ہیں ایک مجلس کا ثواب 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. کس مجلس کا ثواب؟ فرما کیونکہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ظرف عربی ہوتی ہے، لیکن جب آپ مجلس میں آتے ہو آیت کا بھی ذکر ہوتا ہے، تفسیر بھی ہوتی ہے، معصوم کا کلام بھی ہوتا ہے، سیرت اہل بیت بھی ہوتی ہے. تو اگر مجلس ان چیزوں کا مجموعہ بن جائے تو 10 قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو فرمائے مومن کے اندر پہلی صفت کیا ہوتی ہے؟ علم. دوسری صفت رشد. تیسری صفت علم ہوتا ہے. اگر انسان، چوتھی صفت ہم نے کیا بتائی؟ سیلف کنٹرول ہوتا ہے کہ انسان جب تک اپنے سیلف پر کنٹرول نہ کرے تب تک یہ اہل بیت کے راستے میں نہیں چل سکتا. زبان پر کنٹرول، آنکھوں پر کنٹرول، کانوں پر کنٹرول، اعضائے نگاہ پر کنٹرول. ٹی وی چل رہا ہے، گندی چیز آ جاتی ہے، ریموٹ ہاتھ میں ہے نا، کم از کم انگلی پہ کنٹرول ہونا چاہیے. چینل کو بدل دو، آواز کو میوٹ کر دو، آنکھوں کو بند کر دو، نظروں کو جھکا لو. اگر یہ سیلف کنٹرول نہیں ہے تب تک تمہارے وجود میں ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا. سیلف کنٹرول کے بعد جو 5ویں چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرمائے مومن میں عفت ہوتی ہے. میں نے بیان کیا کیا ہوتی ہے؟ عفت ہوتی ہے. اگر عفت نہیں، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. عفت نہ ہونے کی وجہ سے مرد سے شادی کر رہا ہے، عورت سے شادی کر رہی ہے، تو یہ چیزیں آپ کے معاشرے میں آہستہ آہستہ لائی جا رہی ہیں. آج تک کسی نے کسی کتے کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کتا کتے سے شادی کرے. خدا کیوں کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل؟ جب اس کا عقل زائل ہو جاتا ہے، یہ وہ کام کرتا ہے جو زندگی میں حیوان نے بھی نہیں کی ہے، حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے عفت نہ ہونے کی وجہ سے. عفت کے بعد چھٹی چیز ہے انسان کے اندر حیا ہونا چاہیے. دونوں مد مقابل ہے کہ ماں فرماتے ون سائیڈڈ غیرت والا غیرت مند نہیں ہوتا، ٹو وے غیرت رکھنے والا غیرت مند ہوتا ہے. ون سائیڈڈ غیرت والا کون ہے؟ جو کہے میری ماں بہن کو کوئی نہ دیکھے، میں جسے چاہوں دیکھوں. مولا فرماتے اس سے بڑا غیرت نہیں ہے. غیرت مند وہ ہے جو اپنے ناموس کو بھی دکھانا پسند نہیں کرتا، کسی اور کے ناموس پر بھی آنکھیں نہیں ڈالتا. اس کے اندر صفت حیا ہوتی ہے. 7ویں صفت جو ہر مومن میں ہونی چاہیے فرماتے وہ ہے سیلف ریسپیکٹ، جس کو کہا جاتا ہے عزت نفس. اگر عزت نفس کسی انسان میں نہیں ہے، انسان اپنے نفس کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ نے تجھے عزیز بنایا. امام حسین کی آج تک عزت کیوں ہے؟ امام نے اپنی عزت کی نا. اور آج شمر پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ کیونکہ وہ جھک گیا تھا، اس نے خود کو پیسے کے سامنے بیچا، ابن سعد رے کی حکومت کے سامنے بیچا، ابن ملجم خاتون کے عشق میں بک گیا.
لیکن یوسف پر خدا رحمت کیوں نازل کرتا ہے؟ کیونکہ یوسف زلیخا کے حسن میں بکا نہیں تھا۔ بچے کو سکھاؤ کہ میرے لال اگر سیلف ریسپیکٹ، میں نے پانی کی مثال دی تھی نا، اگر وضو کے لیے کسی سے پانی مانگنا پڑے اور صرف اس کے پاس پانی ہو اور کسی اور کے پاس پانی نہ ہو، اور پانی مانگنے کے بعد اگر وہ شخص ہمیشہ احسان جتلائے، میں نے تجھے پانی دیا تھا، میں نے تجھے پانی دیا تھا، اگر آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو ہرٹ کرے تو علماء فرماتے ہیں کہ تیمم کر لو لیکن اس سے پانی نہ لو، کیونکہ عزت نفس بچانا بڑی مشکل ہے۔ اور کب انسان کے نفس کی عزت ذلت میں بدل جاتی ہے؟ فرما وہ قیامت کا دن ہے، یوم تبلی السرائر، یہاں تیرے گناہوں پہ پردے پڑے ہیں، نہ مجھے آپ کو میرے گناہوں کا پتہ ہے، نہ آپ کے گناہوں کا مجھے پتہ ہے، کیونکہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ لیکن فرمایا قیامت کا وہ دن ہے کہ یہ پردے ہٹائے جائیں گے، اسرار آشکار کیے جائیں گے، اور وہ اسرار کے آشکار ہونے کے بعد بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا۔ فرمایا اس دن اپنی عزت نفس کو بچانا۔ اس دن عزت کب ہوگی؟ جب تو یہاں پہ گناہ نہ کرے۔ جہاں اگر تم نے اپنی سیلف ریسپیکٹ کی، قیامت میں بھی اللہ تمہاری کیا کرے گا؟ سیلف ریسپیکٹ کرے گا۔ ایک جو برائی جو معاشرے میں عام ہو چکی ہے، اکثر جوانوں میں عادت ہے، ہم اپنے گناہوں کا ذکر لوگوں سے کرتے ہیں۔ یہ اس گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مثلا کسی نے شراب کے لیاذ باللہ، کسی نے زنا کے لیاذ باللہ، کسی نامحرم سے کوئی تعلق تھا، گناہ والا تعلق تھا، یہ جہاں اپنے دوست کو بتاتا ہے اتنے لوگوں سے میرا تعلق ہے، خوشی سے بتاتا ہے، فخر سمجھتا ہے گناہ کو۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا، تو کیوں اپنے گناہوں کو بتا رہا ہے؟ جب میں تیری عزت کر رہا ہوں، تو اپنی عزت کیوں خود کو ذلیل کر رہا ہے؟ گناہ اپنے گناہ بتا کر، گناہ بتانے سے کسی کی عزت ہوتی ہے؟ تو خود کو ذلتوں میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کی آواز آتی ہے اگر تو اپنے گناہوں کو دنیا میں نہیں چھپائے گا، میں قیامت میں تیرے گناہوں کو نہیں چھپاؤں گا۔ اپنی برائیاں لوگوں کو مت بتایا کرو، نہ دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کیا کرو، نہ اپنے عیبوں کو ظاہر کیا کرو۔ امام کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا نا کہ مولا میں نے زنا کی، مولا فرماتا تھا خاموش، ذکر نہ کرو گناہ کا۔ لیکن پھر کا مولا میں نے زنا کی، امام نے کہا خاموش۔ تیسری بار کا مولا میں نے زنا، امام فرمایا اب تجھ پہ حد شرعی جاری کرنے پڑے گی۔ جب تو 3-4 مرتبہ اعلان کرتا ہے کہ حکومت اسلامی نہیں ہے، لیکن اگر انسان 4 مرتبہ 6 مرتبہ اپنے گناہ کا اقرار کر کے اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ زنا کی، میں نے فلاں جگہ شراب پی، میں نے فلاں جگہ یہ گناہ کیا، فرمایا یہ اقرار گناہ جب تو کر لیتا ہے تجھ پر حد شرعی واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ کو چھپا، کتنا بھی بڑا گناہ ہو، پھر آجا حسین کی درگاہ میں، آجا دعائے کمیل میں، دل سے اپنے گناہ کی توبہ کر، کتنا بھی بڑا گناہ ہو خدا تیرے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ تو انسان کے اندر بچوں کو سیلف ریسپیکٹ کا درس دو، اس بچی کو سیلف ریسپیکٹ کا درس دو۔ جب تک سیلف ریسپیکٹ نہیں، کبھی انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز تھی علم، دوسری چیز تھی روشنی، تیسری چیز تھی علم، چوتھی چیز تھی سیلف کنٹرول، پانچویں چیز تھی عفت، چھٹی چیز تھی حیا، ساتویں چیز تھی سیلف ریسپیکٹ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بس آج آخری چیز بتاؤں، زحمت کو تمام کروں، وقت نہیں ہے۔ فرمایا آخری چیز امام فرماتے ہیں ہمارے مومن کی زندگی میں یہ بھی صفت ہونی چاہیے، ساری صفات اگر پیدا کر لی تو یہ بھی صفت۔ فرمایا ہمارے چاہنے والے کا کوئی بھی دن ایسا نہ گزرے جس میں وہ علم بھی حاصل کرے اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی کرے۔ کوئی بھی دن اس کا ایسا نہیں گزرنا چاہیے۔ مثلا میرا آج کا دن گزرا، میں نے کتنا علم حاصل کیا اور کتنا میں نے عمل صالح انجام دیا۔ فرمایا جب اس طرح اس کی روٹین بنتی جائے گی، اس کی پوری زندگی کا لمحہ لمحہ نورانی بنتا جائے گا۔ انسان سوچے کہ آج میں نے علم نافع کتنا حاصل کیا، اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد میں نے کتنا عمل صالح انجام دیا۔ اپنے علمی وزن کو بھاری بنا، قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو ان کے علم اور عقل کے برابر تولا جائے گا۔ اللہ یہ نہیں دیکھا کس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، یہ دیکھے گا کس نے کتنی عاقلانہ نمازیں پڑھی ہیں، عالمانہ نمازیں پڑھی ہیں، عارفانہ نمازیں پڑھی ہیں۔ 1000 رکعت پڑھنے والا ہو سکتا ہے جہنم میں چلا جائے، لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے 2 رکعت نماز ایسے پڑھی جس میں حضور بھی ہو،
علم بھی ہو تو واجب علیہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایسی نمازیں جو ہر طرح سے انسان پاک و پاکیزہ ہو۔ ایران میں ایک وقت آیا کہ جب شاہ نے امامے پہ پابندی لگائی۔ امام خمینی اپنے بیٹے کو واقعہ بتاتے ہیں، فرماتے ایک مولانا صاحب تھے بڑے نیک و متقی، میں نے دیکھا وہ نانوا سے روٹی لے کے باہر نکلے تو سر پہ امامہ نہیں تھا۔ میں نے کہا شاہ جی امامہ کہاں گیا؟ تو انہوں نے کہا شاہ نے پابندی لگائی ہے اور ایک بیوہ خاتون تھی، میں نے اپنا امامہ اسے دیا تاکہ وہ اپنے چھوٹے بچے کے لیے 4-5 کپڑے بنا لے۔ کبا صاحب نے یہ کہا اور دوپہر کی روٹی خریدی، یہ کھاؤں گا، باقی رات کے لیے میرا اللہ وارث ہے، رات کے لیے توکل کرتا ہوں جو ہوگا۔ امام خمینی فرماتے ہیں میں اس کی حالت کو دیکھ کر حسرت کھا رہا تھا کہ اتنا دنیا سے لا تعلقی، کہ دنیا سے تعلق ہے ہی نہیں، پابندی بھی لگی، وہ امامہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، دوپہر کی روٹی کھائی، رات کے لیے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ یعنی ایسا بندہ ہمیشہ ہر لحظہ اگر اس سے موت کی دعوت ہو یہ جانے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس نے دل جکڑا نہیں ہے دنیا کے ساتھ، کیونکہ یہ صاحب عقل ہے۔ اس نے اپنے امامے سے بھی کیا کیا؟ عمل صالح کیا۔ اب امامے پابندی لگی، امامہ گھر میں پڑا رہتا تو کیا ہوتا؟ اب میں مر جاؤں گا، میرا امامہ گھر میں پڑا رہے گا تو ضائع ہو گیا نا۔ تو اس نے چاہا کہ اپنے امامے سے بھی کیا حاصل کرے؟ عمل صالح حاصل کرے، اپنی ذرہ ذرہ برابر چیز ہے۔ کہ امام علی فرماتے ایک وقت تھا کہ علی کے پاس بھوک کا یہ عالم تھا کہ رات کو سونے سے پہلے علی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتا تھا۔ فرمایا ایک وقت ایسا بھی آیا اور علی کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ ہر مہینے مولا امیر المومنین 30,000 درہم غریبوں میں خیرات تقسیم کیا کرتا تھا۔ اور جب امام کا حساب و کتاب کرنے والا تو اس نے کہا علی اتنا نہ دیں کہیں ختم نہ ہو جائے۔ امام فرماتے اللہ تجھ جیسوں کو زیادہ نہ کرے، دے میرا ہوں، دکھ تجھے کیوں ہو رہا ہے؟ تو انسان وہی زندگی تھی لیکن جتنا بچتا تھا مولا اپنی آخرت کو بناتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے کہ انسان جتنا ہو سکے یہ دنیا 60-70 سال کی ہے، اپنی ابدی دنیا کو بناؤ، اور وہی ابدی دنیا کو بناتا ہے جس کے اندر صفت رشد بھی ہے، علم بھی ہے، سیلف کنٹرول بھی ہے، اور اپنی عزت کو قیامت میں بتانا چاہتا ہے۔ دنیا میں تو بڑے عزت دار ملیں گے جن کو پروٹوکول ہے، جن کی عزت لوگ گاڑیوں کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، نام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ سوچو کہ یہاں کا ڈی ایس پی اور ایس پی، یہاں کا کرنل اور جنرل، یہاں کا وزیر اعظم، جتنے وزراء گزرے پاکستان میں، پوری دنیا میں جتنے بڑے لینڈ لارڈ لوگ گزرے کہ جو نکلتے تھے لوگ ان کو سلوٹ کرتے تھے، فوجوں کے سربراہ ہوتے تھے۔ یہ سوال سوچو کہ اگر یہ لوگ مر جائیں تو قبر میں کیا منکر و نکیر ان کو سلوٹ ماریں گے؟ ہاں، یہاں پرویز مشرف یہ بولے گا میرے ساتھ تھوڑا نرمی برتنا، میں پاکستان کا ایکس نہیں، وہاں پہ دیکھا جاتا ہے اگر تم نے دنیا میں اللہ کی عزت کی ہے تو قبر میں ملائک تیری عزت کریں گے، اگر تم نے دنیا میں رسول خدا کی عزت کی ہے تو قبر میں ملائک تیری، اگر تم نے دنیا میں آل رسول کی عزت کی ہے تو قبر میں ملائک تیری عزت کریں گے۔ وہاں عزت کا معیار دنیا کے اسباب نہیں ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ تو ہر دن جو زندگی سے گزرے انسان ایک عمل صالح انجام دے اور اپنے علم میں اضافہ کرے۔ کہ مولا فرماتے ہیں جس کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، کیونکہ علی والے کا آج اس کے کل سے کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ سب بات بڑے محمد و آل محمد۔ تب یہ صفات جب انسان میں آ جاتی ہیں تو خدا انسان کو سکون کی نعمت سے نوازتا ہے۔ آج اکثر لوگ جو غفلت میں پڑے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ قرآن میں 1200 آیتیں موت کے بارے میں ہیں۔ جتنی مرتبہ لفظ دنیا ہے اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا قرآن۔ شاید قرآن کا کوئی ایک صفحہ ایسا ہو جس میں قبر و قیامت کا ذکر نہ ہو۔ یہ سب سے بڑا ریزن ہے
کہ لوگ کیونکہ موت کو بھلا دیتے ہیں لہذا غفلت میں چلے جاتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ہوشیار ترین انسان کی نشانی ہے کہ وہ اکثر موت کو یاد کرتا ہے۔ یہ علامات عقل مند ہے۔ عقل مند ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے اور بے وقوف اپنی موت سے غافل رہتا ہے، کیونکہ موت یاد ہوگی تو تم آخرت کے لیے کام کرو گی، لیکن موت سے غافل ہو جاؤ گے تو اپنی آخرت کے لیے کام نہیں کرو گے۔ اس لیے مستحب ہے کہ ہر مومن اپنے گھر میں اپنا کفن رکھے۔ کربلا جاؤ، کوئی کمبل لے کے آتا ہے، کوئی سجدگاں بھر کے لاتا ہے، کوئی تسبیح لاتا ہے، پہلی چیز جو جا کے لیا کرو وہ کیا ہے؟ کفن ہے۔ اور اکثر لوگ اس نیت سے لیتے ہیں، لے تو رہا ہوں لیکن کسی اور کو اللہ نصیب کرے۔ ذہن میں یہی ہوتا ہے، اپنے لیے نہیں لے رہا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کوئی خاندان کا اتنے بوڑھے بوڑھیاں ہیں، کوئی نہ کوئی تو مرے گا، اس کو مل جائے گا، پھر اگلے سال دوسرا لے آتا ہے، وہ بھی اسی نیت سے۔ تو فرق نیت کرو کس کے لیے لے رہا ہوں؟ اپنے لیے لے رہا ہوں۔ خاندان کے بوڑھے بوڑھیوں کو لینے تو 4 لے لے، ان کو نصیب ہو جائے گا۔ ایک اپنے لیے رکھ لے، اور صرف لے نہیں، ہر شب جمعہ اپنے کفن کو دیکھا کرو۔ تو کسی نے کہا مولانا موت کو یاد کرتے ہیں تو ڈپریشن ہوتا ہے، موت کو یاد کرنے سے افسردگی آتی ہے، غم چھا جاتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اس کی نگاہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ موت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ فنا سمجھ، موت آئی سب کچھ ختم ہو گیا، پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں عقل مند انسان موت کو جب یاد کرتا ہے اس کی زندگی خوشی میں گزرتی ہے، ہمیشہ چہرے میں شادابی۔ کیوں؟ کیونکہ یاد کرے گا تو تیاری کرے گا، جب تیاری کر لے گا تو اب سفر کی تیاری ہے تو غم کیسا؟ لیکن ایک بندے کو بولا جائے کل ہی تیار ہو جاؤ، جہاز پہ جانا، پریشان ہو جاؤ کہ کیسے جاؤں، پاسپورٹ نہیں لیا، ویزا نہیں لگایا، یہاں کے کپڑے وہاں کے کپڑے، پریشان ہے۔ لیکن جس نے 1 ہفتے سے تیاری کی ہوئی ہے، سامان بھی تیار، گاڑی بھی ہے، فلاں کو بول دیا، فلاں کو بول دیا، جو کام کرنے تھے بزنس کی سیٹنگز سب کچھ تیاری کر دی، اب یہ بڑے سکون سے اس سفر پہ جائے گا۔ لیکن جب تیاری ہے ہی نہیں، یہ بے وقوف کی نشانی ہے کہ ایک تو موت کو یاد نہیں کرتا، قبرستان نہیں جاتا، کسی جنازے میں نہیں جاتا، اس ڈر سے کہ میں مر نہ جاؤں۔ تو فرمایا اس کی مثال اس کبوتر کی طرح جیسے بلی حملہ کرتی ہے، آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، تو آنکھ بند کرنے سے بلی سے بچ نہیں پائے گا۔ تو اگر موت کو یاد نہیں کرے گا تو یاد نہ کرنے سے تو ملک الموت سے بچ نہیں پائے گا۔ اس کا سامنا تجھے کرنا ہے تو پہلے سے کیا کر دے؟ تیاری کر دے۔ کہ اکثر ہم ذکرن للموت، کہ ہمارے چاہنے والے اکثر موت کو یاد کیا کرتے ہیں۔ ایران کے بہت بڑے آیت اللہ کہتے ہیں ہر شب جمعہ قبرستان میں جاتے تھے، اور وہاں پہ ایک حجرہ تھا، امام زادہ تھا، تو اطراف میں قبریں تھیں، کہ ہر شب جمعہ جاتا تھا، پوری رات وہاں پہ نماز تہجد پڑھتا تھا، پوری رات، کیونکہ صاحب تقویٰ بھی تھے۔ تو جب انسان ایک مقام پہ پہنچتا ہے تو خدا اسے حالات دکھاتا ہے کہ مثلا اس قبر پہ نعمت ہے یا اس قبر پر عذاب ہے۔ کہتا اس رات ایک مردے کو لایا گیا، اب جو جس نے لایا تھا وہ مردے کو کفن دے رہا تھا، میں اپنی نماز تہجد میں مشغول تھا، تو کہتے ہیں اچانک میں نے اس مردے کے رونے کی آوازیں سنی، میں بڑا پریشان ہوا، اتنی ہیبت میرے اوپر طاری ہوئی، لیکن جو کفن پہنا رہا تھا اس سے ذرہ برابر احساس نہیں تھا، کیونکہ وہ آوازیں سن نہیں رہا تھا، اللہ نے میرے کانوں کو کھول دیا تھا۔ کہتا بڑی مشکل سے میں اس مسجد سے باہر نکلا، اور جب گھر پہنچا 40 دن تک میں بیمار رہا، صرف اس کے عذاب بھری آوازوں کو سن کر۔ تو جب ہم ایک آواز برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کے عذاب کو کیسے برداشت کریں؟ لیکن فرمایا کہ جب علی والا نیک ہوتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں جب اس کو ملک الموت کا چہرہ نظر آتا ہے، ایک ماں کی محبت نہیں 40 ماؤں کی محبت کے برابر اس کو ملک الموت سے محبت ہو جاتی ہے، کیونکہ ایسا چہرہ لے کر ملک الموت آتا ہے۔ تو فرمایا مومن کی جب روح نکلتی ہے تو گلاب کی خوشبو کے ذریعے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، لیکن گنہگار کی جب روح نکلتی ہے
تو معصوم فرماتے ایسے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے اور کھینچا جائے. تبھی فرمایا کہ قیامت میں ہر آنکھ روئے گی لیکن دو آنکھیں کبھی نہیں روئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اپنے گناہوں پہ روئے, ایک وہ آنکھ جو حسین کے غم پہ روئے. ہدف مجلس سے یہ نیت کرو کہ اے خدا جس بھی مجلس سے محفل دعا میں آؤ یہ نیت کر کے آؤ کہ تمہارے زندگی کی آخری مجلس ہے. جب اس طرح مانگو گے رو گے تو انشاءاللہ قبر و قیامت میں امام حسین کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. دلوں کو کربلا لے کر چلیں اور ایسے سلام کریں جیسے سکینہ اپنے بابا کو سلام کرتی تھی, جیسے حسین کو زینب سلام کر رہی تھی, جیسے امام زین العابدین سلام کر رہے تھے. واحد ذریعہ ہے شیعوں کے پاس یہی آنسو. آغا مراشی نجفی نے وصیت کی, وصیت نامہ پڑھی آغا مراشی نجفی کا, بڑا تاثیر والا ہے. فرمایا میرے لال میرے بیٹے جب مر جاؤں تو وہ رومال بھی میری قبر میں رکھنا جس میں نے حسین کے گریے کے آنسو جمع کیے. تو جیبوں میں ایک رومال رکھا کریں, نماز شب پڑھیں گریہ کریں, اس رومال کو اپنے کفن کے ساتھ رکھ لیں کہ جب دنیا سے جاؤں منکر و نکیر آئیں تو یہ بولیں یہ تو حسین جو رونے والا تھا. ان آنکھوں پہ کبھی عذاب نہیں ہوتا جو خلوص سے دل سے آقا حسین کے غم میں روتے. السلام علی الحسین سب مل کے سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند و سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی اصحاب. میرا سلام سکینہ کی یتیمی پہ, میرا سلام ان زنجیروں پہ جنہوں نے سجاد کا گوشت گلا. امام زمانہ کا سلام. میرا سلام گردن کے اس توپ کہ جس کے زخم پوری زندگی بھی نہیں گئے. چند ایسے معصوم ہیں جن کو غسل دیتے وقت غسل دینے والا زاروں کا تار رونے لگا. پہلی معصومہ جناب زہرا جب مولا علی غسل کر رہے تھے اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے, فریاد کر کے کہنے لگے یا زہرا یا زہرا. آسمانے کا مولا آہستہ روئے, آپ نے کہا بچوں کو چپ کراؤ, خود بلند بلند
فرمایا آسمان میں نے وہ زخم دیکھ لیے جو زہرا مجھ سے چھپا رہے. دوسرا جنازہ زندان شام جب غسالہ ننھی سی بچی کو غسل دی کہنے لگی بی بی کرتا اتارو یا نہیں. امام سجاد نے کہا زینب پھوپھی اما اسے کہیے کرتا نہ اتارے کیونکہ زخم کپڑے کے ساتھ اگر کرتا اتارے گے زخموں سے خون جاری ہو. تیسرا جنازہ امام زین العابدین کا جب مولا باقر غسل دے رہے تھے تو مولا کی پیٹھ پہ گہرے گہرے زخم تھے. رو کر کہنے لگے یہ طالبوں کے دادیانوں کے نشان. سنو کہ یہ زخم کب پڑے. امام سجاد سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہے؟ ہمیشہ کہتے تھے الشام الشام الشام. ایسا جملہ کا جو کسی امام نے نہیں کہا, ایسا جملہ کا جو کسی معصوم نے نہیں کہا, کسی نبی نے کسی ولی نے ایسا جملہ نہیں کہا. فرمایا جب شام کا بازار آیا فریاد کر کے کہا اے کاش سجاد کو سجاد کی ماں نے پیدا نہ کیا ہوتا, نہ سجاد پیدا ہوتا نہ زینب کا خلاصہ. عربی کا جملہ ہے غل جامع. کائشیو پتا ہے مجھے کس حال میں لے جایا گیا. بڑی سخت روایت ہے آج نہ پڑھوں تو پھر کب پڑھوں. فرمایا ذاکر میرے شیعوں کو بتا کیسی کیسی مصیبت آئی. فرمایا مجھے اونٹ پہ بٹھایا گیا, میری گردن میں توپ ڈالا گیا, یہ زنجیریں میرے ہاتھوں میں باندھی گئی. لیکن سنو گے کیسے باندھی گئی. میرا ایک ہاتھ میری کمر پہ رکھا, میرا دوسرا ہاتھ میری کمر کے پیچھے, دونوں ہاتھوں کو پیچھے سے جکڑا گیا. زنجیر کو اونٹ کے نیچے سے گھمایا گیا, پھر میری گردن میں ڈالا گیا. اونٹ کی دو جگہیں ہوتی ہیں, مجھے اونٹ کے نچلے حصے پہ بٹھایا گیا. یہاں اونٹ چلتا تھا, یہاں گردن کا توپ کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا تھا. گرم دھوپ پڑتی تھی, لوہا گرم ہوتا تھا, یہی لوہا میری گردن کے زخموں کے ساتھ لگتا تھا. خود امام سجاد فرماتے ہیں فرمایا زنجیروں نے مجھے اتنے زخم نہیں دیے, یہ تکلیف بھی میرے لیے قابل برداشت تھی. فرمایا اسی حال میں بیویاں اونٹوں پہ سوار تھی. میری نگاہ باقر کی ماں پہ پڑ گئی, اس کی گود میں امام باقر تھا. یہاں ظالم حیوان کو پتھر مارتے تھے, یہ حیوان زمین سے اوپر جاتا تھا. یہ بیوی پریشان ہوتی تھی کہ اپنی جان